بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی، پر حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے انہیں ایک خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اسے کھایا تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا مجھے بھی جنت لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کے اگل دے گا۔ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی تھے، اور مور جیسے اب ہے اس سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت دلکش تھے۔ بس مور نے جنت جا کے سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملا۔ انہیں اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے انہیں کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے اس پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئیں اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو اصرار کر کے انہیں بھی کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کے معافی طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے جن پاؤں سے مور شیطان کو لے کر جنت آیا تھا اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے یہ مشورہ دیا تھا سانپ نے اسے اس کی منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔